السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک اور خوشحال ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرے اور آپ کی تمام حاجتوں کو پوری کرے، آمین ثم آمین۔ آج کی جو میری میڈیکل اسٹوری وہ ایک ماں کی ہے کہ کیسے انہوں نے اکیلے اپنے دم پر اپنی لڑکیوں کا گھر بسایا اور بلیک میجک سے چھٹکارا پا کر اپنی لڑکیوں کی ایک خوشحال اور اچھی فیملی میں شادی کروائی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، اور جن بھائی بہنوں نے پہلے سے ہی میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا تہہ دل سے شکریہ۔ کتنا افسوس کرنے والی بات ہے کہ ہمارے گھر کے بچے پریشان ہیں، خاص طور پر بیٹیاں، جن پر کوئی نہ کوئی اثرات اور بندش کی وجہ سے ان کے رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ رشتہ آیا ہو لیکن پھر ان کا کوئی جواب نہ آیا، بس یہی کہانی عام ہے۔ اس پریشانی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے آج کی جو میری ویڈیو بلیک میجک رشتے کی بندش کا توڑ میں اسی مسئلے کا حل میں کروں گی انشاءاللہ۔ نکاح کی بندش، رشتے پر پابندی، نکاح باندھنا، رشتوں پر کالا جادو کرنا وغیرہ وغیرہ۔ لوگ حسد، جلن اور ناکامی کی وجہ سے ناکامی کی آگ میں جھلس کر دوسروں کی بیٹیوں پر جادو کروا دیتے ہیں اور پھر ان کے ماں باپ رشتے کے لیے پریشان رہتے ہیں کہ میری لڑکی کا رشتہ نہیں ہو رہا، پر وہ بیچاری کو کیا پتہ رہتا ہے کہ ان پر کوئی جادو کروا کے رشتے کو باندھ دیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے اور ان کو نیک ہدایت دیتا ہے۔ تو چلیے ان کی اسٹوری کو سنتے ہیں۔ السلام علیکم بیٹا، امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گی۔ بیٹا میں آپ کی ویڈیو کو پابندی سے دیکھتی ہوں اور دعا کرتی ہوں آپ کے لیے۔ جی آنٹی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بیٹا میرے شوہر کا کافی پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ میں اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ اکیلے رہتی تھی۔ جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تو میری عمر اس ٹائم 40 کے آس پاس ہوگی۔ میری تینوں بیٹیاں بہت چھوٹی تھیں۔ مجھے ہوش ہی نہیں تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ، کیسے میرے شوہر کو غسل دیا گیا، کیسے ان کو دفنایا گیا، میں کچھ بھی نہیں جان پا رہی تھی۔ میں بالکل صدمے میں چلی گئی تھی۔ میں اپنی زندگی کو ختم ہوتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے خود کے گھر میں رہتی تھی، کیونکہ میری ساس اور گھر کے کچھ لوگ مجھے پسند بالکل بھی نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا، وقت کا کام ہی آنا اور اپنے ساتھ ہزاروں یادیں لے کر چلے جانا۔ وقت بیتتا گیا اور میں اپنی زندگی کو نارمل بنانے میں لگی رہی، لیکن رات ہوتے ہی میرے آنسو گرنے لگتے تھے۔ میں بہت روتی اور نماز میں اللہ سے صبر اور ہمت بس یہی 2 چیز مانگتی تھی۔ سسرال سے پہلے ہی رشتہ ختم تھا۔ جو بچا کچا تھا وہ میرے شوہر کے مرنے کے بعد ختم ہو گیا۔ میرے سسرال والے کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ میرے جو اپنے بھائی تھے وہ لوگ بھی دھیرے دھیرے مجھ سے دوری بنانے لگے۔ جب مجھے اس بات کا احساس ہونے لگا تو میں پھر سے ٹوٹنے لگی، کیونکہ بہنوں کی امید اپنے ہی بھائیوں پر ہوتی ہے، پر میرے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ میں اسکول میں جاب کرنے لگی، اپنی بیٹیوں کا داخلہ بھی اسی اسکول میں کروایا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میری لڑکیاں میری نظر کے سامنے رہیں۔ دھیرے دھیرے میری لڑکیاں بڑی ہونے لگیں۔ ماشاء اللہ میری بچیاں 5 وقت کی نماز کی پابند، تہجد گزار تھیں، اور میں تو اپنا خالی وقت اللہ کی یاد میں ہی رہتی تھی۔ پھر میں اپنی پہلی لڑکی کے رشتے کی بات کرنی شروع کی۔ اس کی عمر لگ بھگ 18 سال کی ہو چکی تھی۔ ہر جگہ رشتے کی بات چلتی لیکن ناکام ہو جاتی۔ بہت رشتے آتے لیکن جانے کے بعد کوئی جواب نہیں آتا۔ مجھے بہت فکر ہونے لگی۔ میں یہ سوچنے لگی کہ مجھے اب کس بات کی سزا مل رہی ہے۔ میں تو کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں لی اور نہ ہی کسی سے بدتمیزی کرتی تھی، پھر یہ سب کیا تھا میرے ساتھ؟ یہی سب اسکول میں بیٹھی سوچ رہی تھی، تبھی وہاں کی میڈ میرے پاس آئی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو بہت دیر سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ بہت زیادہ ہی پریشان لگ رہی ہیں، اور اگر آپ مجھے بتانا چاہتی ہیں تو بتا دیں، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ میں نے ان کو رشتے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے ترنت کہا کہ آپ کی بیٹی پر کسی نے شادی نہ ہونے کا بندش کروایا گیا ہے۔ میں بالکل چونک گئی اور سوچنے لگی کہ ایسا کون ہو سکتا ہے۔ وہ کہنے لگی، میں آپ سے عمر میں بڑی ہوں اور میں یہ ثابت بھی کر دوں گی۔ تب میں نے
کہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ میرے محلے میں ایک بزرگ ہیں، عورت ہیں جو بہت زیادہ نیک ہیں، میں آج جا کر ان سے آپ کے بارے میں بات کروں گی۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ 2-3 دن کے بعد میرے پاس ایک کاغذ آیا جس میں انہوں نے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 54 لکھی ہوئی تھی، اور اس آیت کو کسی بھی فرض نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھنا تھا، اور اس کو پڑھنے کے بعد اللہ سے جو بھی رشتے کی بندش تھی اس کے لیے دعا کرنی تھی، اور میں نے ایسا ہی کرنا شروع کیا۔ یہ وظیفہ 21 دن بنا ناغہ کیے پڑھنا تھا، اور 3 مہینے کے اندر میری بیٹی کے لیے خود رشتے آنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں نے اپنی تینوں بیٹیوں کی شادی کر دی۔ آج ماشاء اللہ سب اپنے گھر میں خیریت سے ہیں، خوش ہیں، اور میں اپنے شوہر کی یادوں کے ساتھ اپنے گھر میں خوش ہوں۔ تو میں ان ماں سے یہ ضرور کہوں گی کہ آپ لوگ جو رشتے کے لیے پریشان ہیں وہ اس کو ضرور کریں، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا، اور انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ میری اسٹوری ضرور پسند آئی ہوگی کہ کیسے انہوں نے اپنا سب کچھ گنوایا پھر بھی آج ایک مضبوط ماں بنی، صبر کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی کیا۔ تو چلیے ویڈیو کو میں اب یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک، شیئر، کمنٹس کرنا نہ بھولیں، اور کوئی بھی میری اسٹوری یا کوئی بھی وظیفہ یا کوئی بھی دعا جو آپ کے پاس ہے اگر آپ مجھے شیئر کرنا چاہتی ہیں تو مجھے شیئر کریں، مجھے خوشی ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔